علم جو ہے وہ عبادت سے بہتر ہے، تو اس کے بارے میں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہوں گی۔ عن حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العلم احب الی من فضل العبادۃ وخیر دینکم الورع، رواہ البزار۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے علم کی کثرت عبادت کی کثرت سے زیادہ عزیز ہے۔ مجھے علم کی کثرت یعنی زیادہ علم حاصل کرنا عبادت کی کثرت سے زیادہ عزیز ہے، اور تم میں سے بہتر دین اس کا ہے جس میں پرہیزگاری ہے، اللہ کا ڈر ہے، یعنی جس دل میں اللہ تعالیٰ کا احساس رہتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کی فکر رہتی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم ایک افضل ترین عبادت ہے جو ساری عبادتوں کی کنجی ہے، کی ہے، نیکی اور خیر کے دروازے اس کی سے کھلتے ہیں۔ اگر انسان جانتا ہی نہ ہو تو عمل کس بات پہ کرے گا، تو کیا عمل کرے گا؟ تو اس لیے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن مجید جب آپ سیکھنا شروع کرتے ہیں تو کچھ اور چیزیں ہم سے چھوٹ جاتی، کچھ ایسے کام جو آپ پہلے کر رہے ہوتے ہیں ان میں کچھ کمی واقع ہو جاتی، جیسے بہت زیادہ نوافل وغیرہ پڑھنا۔ تو ایسی صورت میں انسان کے اوپر ایک گلٹ سی آتی ہے، اس کے دل میں ایک ندامت سی ہوتی ہے کہ، اور شیطان یہیں سے پھر آ جاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ دیکھا نا، پہلے تم اتنے اچھے تھے، اتنے اچھے اچھے کام کرتے تھے، کیونکہ شیطان جو ہے نا بعض اوقات نیکی کے راستے سے بھی آتا ہے۔ وہ انسان کو کہتا ہے کہ دیکھو پہلے تو تم دن میں اتنے نوافل پڑھ لیتے تھے اور اتنی تسبیح کر لیتے تھے اور اتنے وظیفے کر لیتے تھے، اور کیا ہوا تمہارے عمل کو؟ جب سے تم قرآن کی طرف آئے ہو تو سبھی کچھ چھوٹ گیا، کیا فائدہ ہے علم حاصل کرنے کا جب عمل ہی کوئی نہیں؟ آتی ہے نا ایسی باتیں، کیا خیال ہے؟ اور اس وقت پھر انسان بعضوں کو سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں، ہے نا؟ انسان سوچتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ میں نے کچھ یہ پڑھنے لکھنے کا کام شروع کر کے کچھ زیادہ اچھا نہیں کیا۔ ڈاؤٹس آتے ہیں دل میں، شکوک و شبہات آتے ہیں، اور گلٹ سی پیدا ہونے لگتی ہے، پھر پڑھنے سے دل اٹھنے لگتا ہے، پھر انسان کسی ایسے شخص کو دیکھ لیتا ہے جو پڑھتا پڑھاتا تو کچھ نہیں لیکن تھوڑی سی عبادت کر کے بہت فخر کرتا ہے اس پہ، تو اس کی باتیں سن کے اور شرمندگی ہوتی ہے۔ تو ایسے وسوسے جو ہیں وہ پھر انسان کو پڑھنے میں خلل انداز ہوتے ہیں، اور پھر انسان آہستہ آہستہ اس کی ہمت کمزور ہوتی ہے، اور پھر ایک دن آتا ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے میں اسی حال میں بہتر ہوں جس میں میں پہلے تھا۔ تو آپ اس چیز سے دھوکہ نہ کھائیں، کیونکہ علم کا راستہ کانٹوں والا راستہ ہے، کیونکہ یہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ آپ نے ایک حدیث میں پڑھا ہوگا نا کہ جنت کے راستے کو تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو اس راستے پر چلا جس سے علم حاصل کر سکے تو وہ جنت کے راستے پر چلا۔ تو جنت کا راستہ تو مشکلات سے گھرا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا؟ علم کے راستے پر جب آپ چلیں گے تو مشکلات تو آئیں گی، پڑھنے میں اچھا خاصا وقت لگتا ہے، اور خصوصاً شروع میں جیسا کہ آج کل آپ لوگوں کو لگتا ہے۔